کہا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب کتنا لوگ ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ کیا میں نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں؟ کیا میں 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری دے رہا ہوں؟ کیا میں نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں؟ اور کتنی دیر کی نماز ہوتی ہے؟ 10 منٹ کی نماز 24 گھنٹے اس رب نے دیا، اور 24 گھنٹے میں سے 5 مرتبہ وہ نماز کا حکم دیتا ہے۔ کل ملا کے پوری نماز ایمانداری سے نفل بھی پڑھا تو 1 گھنٹہ، اور اتنا ایماندار تو ہے نہیں سمجھا۔ آج کل تو علم عام ہو گیا نا، علم اتنا عام ہو گیا کہ سب کو پتہ چل گیا یہ نفل ہے، پڑھے تو ثواب، اور نہیں پڑھے تو ایسا کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مسئلہ معلوم ہو گیا نا؟ مسئلہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا۔ نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ او جوانو، میرے نبی، ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اور کیا کہا نبی نے؟ نبی کی باتیں اب سناتے ہوئے بات کو سمجھو گا۔ اور کیا کہا نبی نے؟ سنو نبی نے کیا کہا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے مال سے، ساری دنیا سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ طے کر لو کہ میری جان، میرا مال، سب کچھ قربان آپ پر یا رسول اللہ، سب کچھ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ یہ طے کر لو، تب جا کر مزہ آئے گا کہ کوئی نبی کا دیوانہ اور نبی کا فین ہے۔ اور چیلنج ہے کہ آپ اگر نبی کے دیوانے اور نبی کے فین بنو گے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر کوئی نفرت کر ہی نہیں پائے گی۔ ہم نے دنیا میں تجربہ کیا ہے، ہم ٹرینوں میں جاتے ہیں، ہم پلین میں جاتے ہیں، ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، ہم جگہ جگہ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کہ اس چہرے کو دیکھ کر جو چہرہ سنت رسول سے سجا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے ہندو بھائی بھی آپ کا ادب و احترام کریں گے، اور وہ سمجھ جائے گے کہ یہ الگ کیٹیگری کا مسلمان ہے۔ لیکن جب اپنی چکنے رہیں ایک دم کلین، اللہ نے بنایا مرد، اللہ نے کیا بنایا؟ مرد۔ اچھا ایک بات بتاؤ، داڑھی کس کے چہرے پہ آتی ہے، عورت کے یا مرد کے؟ زور سے بولو۔ مرد کے نا؟ تو آپ کے چہرے پہ آتی ہے نا داڑھی، اس کا مطلب اللہ نے کیا بنایا؟ مرد۔ مگر حجام کے پاس جاتا، کاٹ، میں کو وہ لسٹ میں نہیں رہنا ہے۔ اللہ نے مرد بنایا، اور کیا بن رہا؟ وہ جیسے محرم میں آپ نے دیکھے حافظ صاحب، محرم میں باغ بنتے، باغ، خیر تمہارے یہاں تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے یہاں کی بات کریں، کیا بولتے اس کو؟ شیر محرم میں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ محرم کا مہینہ تھا مفتی صاحب، محرم کا مہینہ، اور میرا ڈرائیور جو تھا وہ ہندو تھا، شرما نام کا، برہمن تھا۔ اب ہم جگہوں سے پروگرام میں جا رہا تھا، تو راستے میں ایک جگہ چائے پینے کے لیے ہم رکے، پہور کر کے گاؤں آتا ہے، پہور، اورنگ آباد کی طرف۔ تو ہم رکے تو وہ 5 سے باغ آئے، نہیں سمجھا؟ تو شرما نے، جو میرا ڈرائیور تھا ہندو، اس نے غور سے دیکھا، اور جب گاڑی میں بیٹھا چائے پینے کے بعد، تو دھیرے سے ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھتا، وہ مفتی صاحب محرم میں ایسا بننا پڑتا کیا آپ کو؟ مطلب کہ میں دکھ رہا، میں دکھ رہا دیکھو ایسا۔ تو وہ کیا رہا کہ ہم دین کو، ارے بولو، بدنام کر رہے ہیں، دین کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، نبی کے طریقوں کو، نبی کی اداؤں کو، سیرت نبی کا پیغام دے رہا ہوں، سن لو۔ اور مسلمانوں، نبی کو بدنام مت کرو، نبی کے لائے ہوئے دین کو، نبی کے لائے ہوئے طریقوں کو بدنام مت کرو۔ اور آؤ، نبی نے کہا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن، نبی نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ اب نبی نے کہا کہ طاقتور مومن بہتر رہتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے بچے، مفتی حسین صاحب، ہمارے بچے، نبی نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے،
لوگوں کی مدد کر سکتا. میرے نبی نے ایک ہندو بڑھیا اس سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا تھا تو میرے نبی جوان تھے اور ہندو بڑھیا کا سامان اٹھا کر اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے. طاقتور ہوگا تو مدد کر پائے گا, طاقتور ہوگا تو پھر وہ عبادتیں بھی کر پائے گا. لیکن کیا ہو رہا ہے, ہمارے جوان جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہوئے. کیوں؟ پوڑیا. کیا کھا رہا؟ پوڑیا. کما رہا 300, پوڑیا کھا رہا 200 کی. کیا کر رہا؟ کما رہا 300 اور پوڑیا کھا رہا 200 کو اسٹائل سے کھا رہا. ابھی میں نے نشہ مخالف مہم شروع کیا تو وہاں راج محمد نام کا ایک جوان آیا میرے پروگرام میں. راج محمد کو کینسر ہوا. سنو, راج محمد کو کینسر ہوا. دیکھ لینا ویڈیو میرے چینل پر. اتنا منہ اس کا کاٹ دیا گیا اور مالدار گھرانے کا تھا تو لوگوں نے اس کو کہا, خاندان نے اس کو کہا کہ دیکھو اس کی پلاسٹک سرجری کر لو. تو راج محمد نے کہا کہ نہیں, میں پلاسٹک سرجری بھی نہیں کروں گا, رومال بھی منہ کو نہیں باندھوں گا, ایسے ہی میں گاؤں میں گھوموں گا تاکہ لوگوں کو پیغام جائے کہ خدا نے اچھی زندگی دیا تھا, میں نے گٹکے کھا کر اس کو خراب کیا. ہم کینسر ہو رہا ہے, زمانے کا ادھیکاری مفتی صاحب, میں ڈاکٹروں کو بلایا ہوں, آؤ میرے ساتھ, کینسر ہو رہا ہے. میں ہندو بھائیوں کو, میرا جو نشے کے خلاف مہم چل رہی ہے, نتن وسپوتے میرا ہندو دوست میرے ساتھ ہے. ہمارے یہاں کے آمدار راجو ماما بھوڑے ہمارے ساتھ ہے. ہمارے یہاں کے ایس پی ہمارے ساتھ ہے. تو نشہ کسی دھرم میں جائز نہیں ہے. آج ہندو بھائیوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں, نبی نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ نشہ حرام ہے, اور نبی نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے. نشہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے. نشہ کرے گا, 1500 سال پہلے نبی نے کہہ دیا تھا, نشہ تمام برائیوں کی ماں ہے, جڑ ہے. نشہ کرے گا, زنا کرنا آسان, نشے کی حالت میں مدد کرنا آسان, نشے کی حالت میں گالیاں دینا آسان, نشے کی حالت میں لوگ ماں کو گالیاں دیتے ہیں, نشے کی حالت میں لوگ باپ کو دھکے مار کر باہر نکالتے ہیں, نشے کی حالت میں لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں. اسی لیے کیونکہ نشے میں یہ تمام چیزیں آسان ہیں, اس لیے ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. آج مسلم جوان مفتی صاحب جب صبح جھاڑنے والے آتے ہیں تو آپ دیکھنا جھاڑنے والوں کی جو کچرے کی جو کنڈی ہوتی ہے اس میں دیکھنا مسلمانوں کے محلے سے خوب پڑی ملے. اور سنو کھرگون والوں, او میرے جوانوں, تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے, خدا کے واسطے اس کو نشہ کر کے اس کو ختم مت کرو, تباہ مت کرو. پورے کھوکھلے ہو جا رہے ہیں. اور یہ بھی سن لو, نشہ صرف شراب کا نام نہیں. لوگ بولتے بڑے شان سے, نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل. تو ناشتا, بوتل نہیں ناشتی. کون ناشتا؟ تو ناشتا. اور نالے کے کنارے ارے بولو پڑا ہوا رہتا, اور جب نالی کے کنارے تو پڑا, اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا اور تو نالے کے کنارے پڑے رہتا. اب انسان جو گزرتے, انسان شرابی سے نفرت کرتے, لیکن کمال کی بات ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے جو شرابی سے پیار کرتی ہے اور پانی پلانے کا کام کرتی ہے. وہ اللہ کی مخلوق کتا ہے. نہیں سمجھا؟ کتا دیکھتا ہے کہ کتنے نالائق لوگ ہیں, میرا بھائی کب سے پڑا ہے نہیں معلوم, کوئی اس کے منہ میں پانی ڈالنے کو بھی تیار نہیں ہے. پھر وہ اپنا پانی پلانے کا اسٹائل شروع کر دیتا ہے, یہ بھی منہ کھول لیتا ہے. اللہ کا احسان ہے, کون ہے جس کو میری اس حالت سے رحم آ رہا ہے. اب ایک مرتبہ میں دھرنا دے رہا تھا تو دھرنا دیا تو 50 بچے میرے پیچھے چلانے لگے, مفتی صاحب تم آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میں نے دیکھا تو سب ایسے پچکٹے. تو میں نے ان کو بولا تمہارے بھروسے میں کیا بڑھنا رہے آگے, تمہارے بھروسے میں کیا بڑھنا آگے, کیونکہ پورا کھاتا کہ تو اندر سے پورا دوگلا آواز آئی ڈھب ڈھب. ایک بک کمارا تو 3 پلانٹیں کھائیں. کیوں؟ نشہ کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں.
کیوں؟ ابھی میں بنگالی بھائیوں نے میرا بیان رکھا تھا اس صورت میں، تو بنگالی بھائی محنت مزدوری کرتے ہیں، میں نے ان سے کہا او میرے بنگال کے بھائیوں، او میرے اتر پردیش کے بھائیوں، تم 1000 روپے 800 روپے روز دن بھر محنت میں کماتے ہو اور 400 500 روپے پوڑی اور نشے کی چیزوں میں ڈالتے ہو، اگر یہی پوڑی کے پیسے بچے گے تو تم اپنی اولاد کو بھیج سکتے ہو اور ان کی اچھی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہو۔ آج نبی کی بات سن رہے ہو اور اصلاح معاشرہ بھی عنوان ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج طے کر لو، نشہ صرف شراب میں نہیں ہوتا، نشہ وہ بھی ہے جو پوڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو بیڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو سگریٹ میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو تو ٹپری پہ جا کے بولتا 300 120 ڈال، ٹپری پہ جا کے کیا بولتا، ٹپری پہ جا کے کیا بولتا 300 120 ڈال، تو 300 120 کتنے ہوئے؟ چلو تو سیدھا سیدھا بولنا کپڑی والے کو 420 آیا 420 ڈال، کون آیا 420 آیا 420 نہیں یار، وہ جو گٹکا ہے نا، وہ جو ویمل ہے نا، کیوں وہ جو مانک چند ہے نا، یہ تباہی ہے تباہی۔ مجھے خوشی ہے کہ حکومت میرے ساتھ ہے، پولیس والے میرے ساتھ ہے، اور ہم نے جلگاؤں میں 7 شراب خانوں کو بند کروایا جو ہمارے محلوں میں چل رہے ہیں۔ ہم کہتے تھے ادھر تو ہونا نہیں ادھر مر، کیا تو نبی نے کہا ہے نا کہ برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ کی نہیں طاقت ہے تو کم از کم چلا تو صحیح مفتی ہارون کے جیسا بول۔ ہم برائی ہوتا دیکھ رہے ہیں، روک رہے نہیں۔ اسلامی معاشرے پر کہہ رہا ہوں سنو مسلمانوں، اگر تمہارے محلے میں کوئی نشے کا کاروبار کر رہا ہوگا تو سنو، نشے کا کوئی کاروبار کر رہا ہوگا وہ نبی کا اللہ کا دشمن، اور جو نبی کا اللہ کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن، اور نشے کا کاروبار کرنے والا کتنا بھی بڑا دادا ہو ڈرنا مت، بند کراؤ اس کے نشے کی دکان۔ سمجھ رہے؟ یہی نبی کا حکم ہے۔ تمہارے محلے میں جن کے منہ کو حرام کا لگ گیا ہے، جو ہماری قوم کے بچوں اور جوانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے اور نشے کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ابھی مالیگاؤں میں ہم نے پولیس والوں کے ساتھ چھاپا مارا، دنیا میں پولیس والوں کے ساتھ چھاپا مارا، تو کہتے ہیں شرم آتی ہے کہ مالیگاؤں اور دنیا میں ایک گولی آتی ہے جو چل رہی ہے مسلمانوں کی، اس کا نام ہی ہے کتا گولی۔ ہنسنے کی بات نہیں، اس کا نام ہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے نشے کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گٹکے کھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کینسر ہو رہا ہے۔ آج اسلامی معاشرے کا یہ پروگرام ہے، سیرت النبی کا یہ پروگرام ہے، کوئی بھی چیز نشے کی۔ اب دیکھو ابھی اللہ کے کیمرے شروع ہے، اللہ کے کیمرے کبھی خراب نہیں ہوتے، چلو دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور آج یہ اعلان کرو، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، شپت لو، شپت کہہ لو، پارلیمنٹ میں تو لیں گے نہیں، ہاتھ تو لے لو، کہہ لو شپت، اے اللہ بولو تو سے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہر قسم کے نشے سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا، نشہ حرام ہے، تیرے نبی نے کہا ہے حرام ہے، تو نے کہا ہے حرام ہے، میں ہر قسم کے نشے سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا۔ حافظ صاحب ہمارے 50 جوان بھی اگر رک گئے تو آپ کے جلسے میں آپ کو کیا ثواب ملے گا جمعیت علماء کو؟ میں نہیں جانتا ہوں کہ کتنا ثواب ملے گا۔ آج تک ہے، چلو آؤ آخری بات، نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کیا کہا؟ سنو، نبی نے کیا کہا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ ریکارڈ کرنا اس کو، نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا تم زمین والوں پر رحم کرو، نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین، نبی کے الفاظ، نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، نبی نے کہا۔ اور نبی نے کیا کہا؟ مسلمان وہ ہے، یہ الفاظ غور سے سننا، یہ میرے الفاظ نہیں، ہمارے جیسے کسی عالم مفتی کے الفاظ نہیں، محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے۔ محمد نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو۔ پڑوسی، جیسے مفتی شفیق صاحب نے بھی کہا یہ بات کہ نبی نے مسلمان پڑوسی نہیں کہا،
نبی نے کہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہو. سن لو, پڑوسی کہا, پڑوسی میں ہارون بھی ہو سکتا ہے, عبداللہ بھی ہو سکتا ہے, عبد الرحمان بھی ہو سکتا ہے, رمیش بھی ہو سکتا ہے, کیلاش بھی ہو سکتا ہے, گنیش بھی ہو سکتا ہے, دلت بھی ہو سکتا ہے, بودھ بھی ہو سکتا ہے, برہمن بھی ہو سکتا ہے, کرسچن بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے تو نبی نے کہا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری تکلیفوں سے پریشان ہے تو تمہاری نمازیں, تمہارا حج, تمہاری زکات, تمہارے نیک اعمال تمہارے منہ پر پھینک کر اللہ مار دے. کوئی کچھ نہیں کرے ہمارے ساتھ. ہم نبی کے دیوانے ہیں, ہم نبی کے عاشق ہیں. ہمارے نبی کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے اور پکڑے گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گردن اڑا دی جائے, مگر حدیث یہ کہتی ہے, نبی کی زندگی کا واقعہ یہ کہتا ہے کہ قتل کرنے کے لیے آیا محمد کو اور پکڑا گیا, مگر اسی وقت نبی نے اپنے ساتھ بیٹھ کر اپنی پلیٹ میں ساتھ میں کھانا کھلایا. نبی نے کیا کہا, عاشقوں کو سنو, نبی نے یہ کہا ہے کہ تمہارا پڑوسی تمہاری تکلیفوں سے پریشان نہ ہو. اور آخری بات یہ بھی سن لو, مسلمانوں کے بارے میں اور کیا کہا نبی نے, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ مسلمانوں کے بارے میں اسپیشل الفاظ, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. میں کہتا ہوں مفتی صاحب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ رشتہ نبی نے جوڑا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. میرا ماننا ہے کہ یہ رشتہ نبی نے جوڑا. میرا ماننا ہے کہ جو رشتہ نبی نے جوڑا وہ ہمارے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ بڑا ہے. آج نہ ہم سے اپنے محفوظ ہے نہ غیر محفوظ ہے. ہم اپنوں کو بھی بخش نہیں رہے, ہم اپنوں کو دھوکہ دے رہے, ہم اپنوں کو تکلیف پہنچا رہے. ہمیں ایک دوسرے کی ترقی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی. اچھا ایک بات بتاؤ, بار بار سنتے, کیا سنتے, عزت دینے والا کون, زور سے بولو, اللہ. نوازنے والا کون, اللہ. تو اب اگر تمہارا پڑوسی کو اللہ نواز رہا ہے, کون نواز رہا ہے, اللہ, اور تکلیف کس کو ہو رہی, تیرے. تو علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نواز رہا ہے اور تم اس سے جل رہے ہو, تم کو تکلیف ہو رہی ہے, تو تمہاری دشمنی اس سے نہیں ڈائریکٹ اللہ سے ہو رہی, کیونکہ اس کو دے رہا کون, اللہ. میں ہمارے زمانے جب ایمان تھا تو میرے پاس میں وہ, میں نے شاید بولا تھا, میرے پاس میں اس وقت اس زمانے میں ماروتی کار لیا تھا میں نے 32,000. اب جیسے ماروتی کار لیا تو پورے گاؤں میں میرے بارے میں کہاں سے آ رہا, کہاں سے آ رہا. پھر بعد میں سننے میں آیا چاروں طرف سے آ رہا, چاروں طرف سے آ رہا. اب مجھے پتا چلا تو میں نے جمعہ میں کہا کہ بھولو, تم بولے 4 طرف سے آ رہا, 2 مین سائڈ تو بھول گئے, تم 6 طرف سے آتا. ہنڈیا کہاں سے نکلتی, ارے بولو نا, ہنڈیا کہاں سے نکلتی, اور بارش تو تم بولتے 4 طرف سے آ رہا, 4 نہیں, رائٹ لیفٹ بیک فرنٹ اوپر نیچے 6 ادھر سے آ رہا. اور کون دیتا, ہم ایک دوسرے سے بھی نفرت نہ کریں, ہم ایک دوسرے سے حسد نہ کریں, ایک دوسرے کو حسد اور جلن میں, مجھے نہیں معلوم ہے کیا معاملہ ہے, لیکن میں پورے ملک میں گھومتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرا اچھا گمان ہے خرگون کے بارے میں, لیکن میں پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو تکلیف سب سے زیادہ 90% مسلمانوں سے ہوتی ہے. مخبری یہ کر رہے ہیں, دلالی یہ کر رہے ہیں, اور سارے حرکتیں مسلمان کر رہا ہے. شرم آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے ایسے لوگوں پر جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نبی نے کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اس لیے آخری بات سن لو, قرآن نے بھی کیا کہا, وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں جھگڑنا مت, ورنہ کیا ہوگا, قرآن کہہ رہا ہے فَتَفْشَلُوا, تم کمزور ہو جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی. آج کمزور ہو گئے نا, قرآن نے کہا تھا کمزور ہو جاؤ گے, ہوا اکھڑ جائیں گی. آج ہوا اکھڑ گئی, کوئی بھی آرام ایسا بجا کے چلے گا نہیں, ہوا اکھڑ گئی. ایک دوسرے کا احترام کرو, ایک دوسرے سے محبت کرو. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ سنو, یہ دیش ہے نا, یہ دیش پیارا دیش, میرا دیش, راحت اندوری نے کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کیا کہا تھا,
کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تو کس کے باپ کا نہیں ہے؟ اپنے تو ہے، کیونکہ باوا آدمی کھائے گئے جب پورا اکھنڈ کھایا ہے تو یہ دیش بڑا پیارا ہے، اور کتنا پیارا ہے سنو سنو، ہمارے نبی نے کہا تھا اس دیش کے بارے میں، کیا کہا تھا؟ عرب میں بیٹھ کر 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یعنی اس دیش کے بارے میں کہا تھا کہ ہندوستان سے، تو اسی کو علامہ اقبال نے شعر میں کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، نانک نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین میں وحدت کا گیت گایا، اور میرے عرب کو یعنی عرب کے سردار یعنی نبی کو، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، تو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ اس لیے میں تو ہندو بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارا دیش بہت پیارا ہے، اسی لیے اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے جہاں سے، زور سے بولو، سارے جہاں سے اچھا ہندو سے تھا ہمارا۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، اور نبی نے کہا تھا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، تو میں تو ہندو بھائیوں کے مجمع میں بھی یہ بات بولتا ہوں کہ ہمارے پرشت نے، ہمارے پروفٹ نے، ہمارے نبی نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے۔ تو میں ہندو بھائیوں سے، مسلمانوں سے سب سے کہتا ہوں کہ پھر ذرا دیکھو کون شیطان ہے جو ٹھنڈی ہواؤں کو گرم کر رہا ہے، نہیں سمجھے؟ تو دونوں طرف رہتے شیطان والا، شیطان ایک ہی طرف نہیں رہتا، دونوں طرف رہتے، تو ہم کو غور کرنا پڑے گا اپنے خلقوں کو بچانے کے لیے، اپنے پیارے دیش کو بچانے کے لیے ہم کو غور کرنا پڑے گا کہ نبی نے کہا ہے کہ نفرت نہیں پھیلاؤ۔ میرا نبی نفرت لے کر، سنو سنو، میرے نبی نفرت لے کر نہیں آئے گئے۔ میرے نبی نے تو کیا کہا، عجیب الفاظ یاد آ گئے، کیا کہا میں ہمارے نبی نے، سل منقطع، تو اس سے جڑ جو تجھ سے بھاگتا ہے کٹتا ہے۔ بھئی جو جڑتا ہے اس سے جڑنا کمال تھوڑی ہے، میں بھی تیرے کو فرینڈ بنانے چاہا، تو بھی میرے کو بنا رہا، تو کمال کون سا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ میں تیرے کو لاکھا مار رہا ہوں، تو میرے کو گلے لگا، کیوں؟ اس لیے تو میرے نبی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ کیوں؟ یہ ہمارا نبی ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی اور پتھر کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر۔ آج یہ پیغام صرف یہاں نہیں، میرے ہندو بھائیوں پر جائے گا اور ملک کے تمام طرف جائے گا۔ کیا؟ سنو، آخری بات کہوں گا کہ یہ پیغام سب طرف جائے گا کہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے دشمنوں کو بھی گلے لگایا۔ اس لیے میں پہلے آیا تھا تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا، ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے، اور دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے، ارے بولو، آمنہ کے لال نے جڑنا سکھایا۔ کیا سکھایا؟ تو آپس میں بھی اتحاد قائم کرو، آپس میں بھی جڑو، ایک دوسرے کی ٹانگا، خاندیشی میں ٹانگا مت کھینچو، بولے چالے، زور سے بولو، بولے چالے، بولے چالے مت کرو، تمہارا کوئی نہیں ہے، تم تو اپنے اپنے ہو جاؤ، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ قاری طیب صاحب نے شعر کہا تھا، قاری طیب صاحب نے شعر کہا تھا، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قاری صاحب نے کہا تھا، ہے نا، زمین بھی دشمن۔ قاری صاحب نے بڑے اچھے سے کہا تھا، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ آگے انہوں نے کیا کہا، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو۔ تو کوئی اپنا نہیں ہے،
از کم اپنے اپنے تو اپنے بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ اپنے اپنے تو اپنے بن جاؤ تو بنیں گے انشاءاللہ. اتحاد قائم رکھیں گے, ہے نا؟ ارے بولو اتحاد قائم رکھیں گے, ہے نا؟ اور یاد رکھو کوئی تم کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتا. ایک بات سمجھو, میں نے 3 دن پہلے صورت میں کہا کہ میرے خواجہ جب ہندوستان آئے تو ان کے اونٹ بیٹھ گئے. راجا نے میرے خواجہ کے اونٹوں کو اٹھانا چاہا, نہیں اٹھا پایا. کیوں؟ حکومت اٹھا نہیں پائی. تو میں نے ڈائلاگ مارا کہ میرے خواجہ کے بٹھائے اونٹوں کو حکومت اٹھا نہیں پائی تو ہم تو خواجہ کے بسائے ہوئے نہیں. ارے بولو نا بھائی, ہم کون ہیں؟ ہم تو خواجہ کے بسائے. اور ایک اور سن لو, ایک بات اور سن لو, ہے نا؟ کبھی کبھی قوال لوگ ہیں نا بہت اچھی اچھی باتیں بول دیتے ہیں, لیکن وہ بولے میوزک بجا کر سارا خراب کرتے ہیں. لیکن بہت اچھی اچھی باتیں بولتے ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں بولتے ہیں. جیسا قوال نے کہا نا, تو یہاں مسافر ہے یہ سرائے فانی ہے, 4 روز کی مہمان تیرے زندگانی. کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر, شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر. کر گناہ سے توبہ آخرت سنبھل جائے, آخرت سنبھل جائے. دم کا کیا بھروسہ ہے, جان کب نکل جائے, جان کب نکل جائے. مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے. اچھا قوالی بھی ہے میں, لیکن قوالی کے پیسے دے نہیں. قوالی کے پیسے لٹا دے, پیسے لٹا دے. نہیں سال سے کام نہیں چلے گا. تو چلو خیر وہ اب دیکھو تم کو حوصلہ دلا رہا ہوں, سنو حوصلہ دلا رہا ہوں. کوئی نہیں ہٹا سکتا. کیوں؟ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں, کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ. سمجھا؟ کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے, تو بھی آیا تو بھی جائے گا. کتنے آئے اور کتنے, ارے بولو کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. اس لیے میں کیا کہتا ہوں, کرسی پر, بولو دور سے, کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ. چلو اب چاند صاحب کا اشارہ ہے, وہ قوالی خواجہ والی نہیں سنا, نہیں تو پیسے نہیں سنا, کرایہ کو نہیں بولتے. تو چلو, لیکن اس میں بھی میں پیغام دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ وہ قوالی نہیں, میرا اس کے ذریعے سے کیا ہے, اس کے ذریعے سے کیا ہے, ایک پیغام ہے کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ یہاں پر خواجہ آئے, حکومت دشمن بنی, لوگ دشمن بنے, جادوگر بنے, کوئی کچھ نہیں کرتا ہے, کوئی کچھ نہیں کرتا ہے. تو میں اس میں بھی کیا پیغام دیتا ہوں, دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر. ابھی جے پال دوسرا ہے. دشمن بنا تھا آپ کا, اچھا میں بہت پکا عاشق ہو رہا, ابھی 5 تاریخ کو اجمیر میں رہوں گا. میں اجمیر میں رہوں گا, 5 تاریخ کو اجمیر میں رہوں گا. خواجہ صاحب نے یاد کیے, بلائیں. اچھا کمال کی بات ہے, حافظ صاحب بلائیں اور ادھر سے آنے کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہونے دے رہے. آنے کا کنفرم نہیں, واپسی کا کوئی سوال نہیں. بلائے ہیں, جب بھیجا ہے تو چلیے دیکھیں. دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر, جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر, پتھر وہ سیدھا آنے لگا
उनके जिस्म पर पत्थर वो सीधा आने लगा, उनके जिस्म पर पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर, तो फरमाया, क्या फरमाया ख्वाजा ने, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ घर खुदा का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो मौला का करम है ना भाई, करम बोलो है कि नहीं करम? तो पत्थर भी नहीं आएगा अगर अल्लाह न चाहे। और ये भी पैगाम दे रहा हूँ, आखिरी बहुत अहम पैगाम, हमेशा अल्लाह वालों से जुड़ो, अल्लाह वालों से जुड़ो, निस्बत कायम करो अल्लाह वालों से, उनके कदमों में बैठो, निस्बत अल्लाह वालों से होगी तो आपका भी मकाम ऊंचा होगा। मैं खुद एक दुनियादार आदमी था, जब अल्लाह वालों के कदमों में बैठा, अपने आप को शाने मत समझो, किसी अल्लाह वाले के कदमों में जाकर बैठो, अपनी इस्लाह करो और निस्बत से मकाम बढ़ता है। इसलिए मैं वो भी आगे शेर भी कहता हूँ, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, मैं चिश्ती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, ये तो मौला का करम। कह दो सुभान अल्लाह, कवाली के देंगे ना पैसे। चलो माशाअल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं यहाँ के हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी बात भी हुई बाकायदा जिम्मेदारों से, बड़े अच्छे लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता था आऊँगा ना, बुलाऊंगा बाद में, ये भी पढ़ता वाला बाद में बुलाना, हाँ कितने में इतना ही होगा ना, कितने में कितना आपको तो पता चलेगा। तो खैर मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये बाकायदा हमारे हिंदू भाइयों के मजमे में ये बात होती और हमारे हिंदू भाइयों के मोहल्ले में बात ये होती, कोई बड़ी बात नहीं है इंशाअल्लाह। माहौल अभी थोड़ा सा ख़राब हुआ है, लेकिन माहौल का बनाने वाला भी कौन है? अरे जोर से बोलो अल्लाह। जमीयत उलमा को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जमीयत उलमा के तमाम अरकान और जिम्मेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा शानदार पवित्र प्रोग्राम यहाँ पर सजाया गया। बहुत 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 दिली मुबारकबाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई दुआ छोड़कर मत जाना किसी ने, क्योंकि अल्लाह का मामला क्या है, सुनो सुनो, दुआ नहीं छोड़ना 2 मिनट की। अल्लाह का मामला ये है कि अल्लाह को गुस्सा आता है अगर उससे कोई नहीं मांगता है, दुआ नहीं छोड़ना कभी। शॉर्ट दुआ होगी एकदम, 2 मिनट की दुआ होगी, और कुछ भाई। देखिए बहुत ज़्यादा मजमा है, बहुत ज़्यादा मजमा है। मैं पहले ही मौलाना तो कह रहा था कि मुफ्ती साहब मेरे को लेकर चलो स्टेज पर। एक्चुअल में होता क्या, अपन देखते पब्लिक गई क्या है, और पब्लिक देखती मुफ्ती साहब दिख रहे क्या, तो ऐसे मामले चाले। हम तो बोलते भैया 5 लोग भी बैठे तो हमको लाके बैठा दें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मजमे भी इतने देख डाले कि मजमे के देखने के हौस भी खत्म हुए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 भी बैठे तो वैसी बात होगी, और 50,000 भी रहे, अरे वैसी बात होगी। तो बहुत बड़ा मजमा है ये, इसलिए कह रहा हूँ कि चारों तरफ से लोग मजमा है। इत्मीनान से अपने घरों को जाना, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, इत्मीनान से अपने घरों को जाना। हम नबी के आशिक है और नबी की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ, अरे बोलो ठीक है भाई, चलिए क्या करना है, दुआ बोलो, ठीक है
جلدی کر لو نا نہیں دعا کے بعد پھر کچھ جلدی سے بلا کسی تمہید کے شکیل بھائی وقت جو اس وارڈ کے پارشد ہیں ان کی طرف سے جو ہے ایک استقبال رکھا گیا تھا کمیٹی کے احباب کا، تو ان میں سے 3 احباب جو ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد عثمان خان صاحب قاسمی کا استقبال ہو چکا ہے، ہمارے مہمان خصوصی مفتی ہارون ندوی صاحب مدد اللہ العالی کا استقبال ہو چکا ہے، دوسرے ہمارے مہمان خصوصی جو ہے مفتی شفیق صاحب فلاحی کا بھی استقبال ہو چکا ہے۔ اب باقی جو ہمارے ساتھی ہیں 5-7 ان کا بھی استقبال ہو جائے گا انشاءاللہ، دعا کر لیں، ہم لوگ کر لیں گے آپس میں استقبال، آپس میں کر لینا سر۔ چلیے درود شریف پڑھیں فوراً۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں یہ اتنا بڑا مجمع یہاں پر تیرا اور تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں پر آیا، تیرا ذکر اور تیرے نبی کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر آیا، میرے مولا تو سب کے آنے کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما۔ خدا بندہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا موت دے تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا حلال روزی ہم سب کو نصیب فرما، حلال روزی ہم سب کو نصیب فرما اور حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا یہ پیارا گاؤں ہے، پیارا شہر ہے کھرگون، میرے مولا یہاں پر امن کی ہوائیں چلا دے، شانتی کی ہوائیں چلا دے، ایکتا محبت کی ہوائیں چلا دے۔ میرے مولا شریروں کی شرارت سے اس پیارے شہر کی حفاظت فرما، شیطانوں کی شیطانی حرکتوں سے اس پیارے شہر کی حفاظت فرما۔ میرے مولا دنگے فساد ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے اس پیارے شہر کی، اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے وائرس سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا تمام محروسین کی حفاظت فرما اور ان کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ میرے مولا تمام محروسین کی حفاظت فرما اور باعزت ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ میرے مولا کاروبار میں برکتیں نصیب فرما، کاروبار میں برکتیں نصیب فرما، کاروبار میں برکتیں نصیب فرما اور ہمارے کاروبار کی ہر طرح کے نقصان سے حفاظت فرما، ہر طرح کے نقصان سے حفاظت فرما، ہر طرح کے نقصان سے حفاظت فرما۔ خدا بندہ تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، تجھے سنانے کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، غیب سے میرے مولا ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما۔ میرے مولا جو یاد آیا وہ مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما اور ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس پیارے ملک میں رہنے والے تیرے تمام بندوں کی حفاظت فرما، ہندو ہو، مسلم ہو، دلت ہو، بودھ ہو، کرسچن ہو، جین ہو، برہمن ہو، سب تیرے بندے ہیں میرے مولا، سب کو تو سکون والی زندگی نصیب فرما، چین والی زندگی نصیب فرما، امن والی زندگی نصیب فرما اور سب کو تو ہدایت نصیب فرما اور جہنم کے عذاب سے سب کی حفاظت فرما۔
سب کو ہدایت نصیب فرما۔ خدا بندہ یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اس پیارے ملک کی ہر طرح کی بیماری سے اور ہر طرح کے وائرس سے بھی حفاظت فرما میرے مولا۔ اس پیارے ملک میں کورونا آیا اور کورونا نے ہزاروں انسانوں کی جانیں لے لی میرے مولا۔ کورونا جیسی خطرناک بیماری، کورونا جیسے خطرناک وائرس اور جتنے بھی خطرناک وائرس ہو گئے، ان تمام وائرس اور تمام بیماریوں سے ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ ہندوؤں کی، مسلمان کی، تیرے تمام بندوں کی حفاظت فرما میرے مولا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا، جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جلسے میں آنے والے تمام